हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केव फॉर स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। मैंने हमेशा से सुना था कि गांव के पुराने मकानों में कुछ न कुछ छुपा होता है, मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी भी कहानी से ज़्यादा खौफनाक था। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे अपने दादा के पुराने मकान में कुछ दिन गुजारने पड़े। वो मकान जो बरसों से वीरान पड़ा था, मेरे बचपन की यादों का हिस्सा था। लेकिन इस बार वहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सा खौफ था, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हो, जैसे कि हर चीज़ खामोशी में कोई राज छुपा रही हो। वो मकान काफ़ी बड़ा था, लकड़ी के दरवाजे पुराने मगर मजबूत थे, और उसके अंदर दाखिल होते ही एक तेज़ सी बदबू मेरे नथनों से टकराई, जैसे पुरानी लकड़ी और नमी मिली जुली हो। कमरे में धुंधली रोशनी थी और हर कोने में साए से रेंगते महसूस होते थे। पहली रात जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर कदमों की आहट दे रहा हो। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन आहटें बढ़ती गई। दरवाजे के नीचे से किसी के साए की झलक नज़र आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई भी नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सब मेरा वहम था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे पलटा तो महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, मगर फिर भी वो अजीब सी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात के आखिरी पहर मैं आधी नींद में था कि मुझे किसी के सरगोशी करने की आवाज़ आई। वो सरगोशी धीमी थी मगर वाज़ेह थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कान के करीब सरगोशी कर रहा हो। सरगोशी ये थी कि यहाँ से चले जाओ, अभी भी वक्त है। ये सुनते ही मेरा पूरा बदन सुन्न हो गया। अब सवाल ये था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई? ये सब हकीकत थी या मेरा वहम था? और अगर ये सच था तो ये कौन था जो मुझसे बात कर रहा था? मैंने उस रात बहुत मुश्किल से नींद पूरी की। सुबह की रोशनी में सब कुछ आम लगने लगा, जैसे रात का खौफ बस एक ख्वाब हो। मगर मेरे दिल में कहीं न कहीं वो सरगोशी गूंज रही थी कि यहाँ से चले जाओ, अभी भी वक्त है। मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा सोचने की वजह से मेरा जहन खेल खेल रहा है, इसलिए मैंने इर्द गिर्द के कमरों को देखने का फ़ैसला किया। मकान के अंदरूनी हिस्से में एक पुरानी अलमारी थी जो हमेशा से बंद रहती थी। मैंने जैसे ही इसे खोलने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी ने ज़ोर से धक्का दिया हो। मैं घबरा कर पीछे हट गया और कुछ लम्हे गुजरे। उसके बाद मैंने ख़ुद को हौसला दिया और दोबारा कोशिश की, और इस बार दरवाज़ा खुल गया। मगर उसके अंदर जो कुछ मैंने देखा वो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देने के लिए काफ़ी था। अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने इसे हाथ नहीं लगाया। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस बैक वक्त पैदा हुआ। मैंने आहिस्ता से संदूक खोला और उसके अंदर एक जर्द रंग का पुराना सा कपड़ा पड़ा था, जैसे किसी का कफन हो। मगर सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ वो पुरानी तस्वीर थी जो उस कपड़े के नीचे छुपी हुई थी। ये मेरे दादा की जवानी की तस्वीर थी, मगर उसमें उनके साथ कोई और भी खड़ा था, एक धुंधला सा साया जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा कि ये कौन है और ये तस्वीर यहाँ क्यों है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने जल्दी से तस्वीर वापस संदूक में रखी और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटा तो मुझे लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। मैं एक झटके से पीछे पलटा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अब मैं मज़ीद वहाँ रुकने को तैयार नहीं था। मैंने कमरे से बाहर निकलने का फ़ैसला किया, मगर जैसे ही मैं दरवाज़े की तरफ बढ़ा तो अचानक वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरे जिस्म में जैसे जान ही ना रही हो। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अंदरूनी क़ुव्वत ने जकड़ लिया हो। तभी मुझे पीछे से धीमी हंसी की आवाज़ आई। मैं कांप गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा, लेकिन कमरे में फिर से कोई नहीं था। मगर वो हंसी, वो सरगोशियाँ जैसे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं सोचने लगा
کہ کیا یہ سب میرا وہم ہے یا اس مکان میں واقعی کچھ تھا جو مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی نے اندر سے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اچانک وہی سرگوشی دوبارہ سنائی دی، یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں وارننگ دی جا چکی ہے۔ لیکن اس بار آواز اور قریب محسوس ہوئی، جیسے میرے کان کے بالکل پاس کوئی بول رہا ہو۔ یہ سنتے ہی میری ہمت جواب دے رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے جلدی سے جیب میں بڑی ٹارچ نکالی اور چاروں طرف روشنی پھینکی۔ روشنی جوں ہی الماری کے قریب پہنچی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی کھڑا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ الماری کے دروازے کے پیچھے کوئی موجود تھا، مگر جیسے ہی میں نے روشنی اس پر ڈالی تو وہ سایہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھائے اور کپکپاتے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا۔ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ اچانک میرے پیچھے رکھے صندوق کا ڈھکن زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار چیخا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اس بار آرام سے کھل گیا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر قدم رکھا، مگر جیسے ہی میں دروازے کے باہر پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ مجھے وہاں سے باہر نکل کر سکون محسوس ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلا تو میں نے محسوس کیا کہ ساری فضا بدل چکی ہے۔ وہی پرانی گلیاں، وہی مکان، مگر جیسے سب کچھ غیر حقیقی ہو چکا ہو۔ میرے قدم بے اختیار آنگن کی طرف بڑھے جہاں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو زمین پر کچھ دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ وہی تصویر جو میں نے صندوق میں بند کی تھی وہ اب زمین پر پڑی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن تھا، میں نے تو اسے الماری میں چھوڑا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار تصویر کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا تو اچانک ایک تیز جھونکا آیا اور درختوں کی شاخیں بری طرح ہلنے لگی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی انجانے حصار میں قید ہو گیا ہوں۔ اور پھر وہ آواز آئی۔ اس بار وہ واضح اور قریب تھی۔ وہ آواز یہ تھی، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے تصویر کو غور سے دیکھا، لیکن اس بار تصویر میں صرف میرا دادا نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ وہی دھندلا سایہ اب واضح ہو چکا تھا۔ مگر سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے چہرے کی جگہ میری اپنی تصویر تھی۔ مجھے اپنے وجود پر شک ہونے لگا۔ میں اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ میرے ہاتھ سے وہ تصویر ایک دم گر گئی اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے لگا جیسے زمین ہل رہی ہو، یا شاید یہ میرا خوف تھا جو حقیقت کو دھندلا رہا تھا۔ پھر اچانک میں نے آنگن کے دوسرے کنارے پر ایک سایہ دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا، بالکل ساکت، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مگر جیسے ہی میں ایک قدم پیچھے ہٹا تو میرے کانوں میں سرگوشی گونجی، اب دیر ہو چکی ہے۔ یہ سرگوشی سنتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے مڑ کر دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم بھاری ہو چکے تھے، جیسے کسی نے میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہو۔ وہ سایہ اب آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز زمین پر گھسٹنے جیسی تھی۔ میرے لب کانپ رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو تم کون ہو؟ وہ سایہ وہی رک گیا۔ پھر اچانک ایک گمبھیر مگر جانی پہچانی آواز آئی۔ وہ آواز یہ تھی کہ یہی تو تمہیں معلوم کرنا ہے۔ میں نے غور کیا، وہ آواز میرے دادا کی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پورے بدن میں جرجری دوڑ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا دادا تو برسوں پہلے وفات پا چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچ سکتا، وہ سایہ میری آنکھوں کے سامنے دھند میں بدلنے لگا، جس سے ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔
اور اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر بھاگنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ مکان کی ہوا بدل چکی تھی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اب مزید مجھے روکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ہمتا ہوا گاؤں کی گلیوں میں بھاگتا رہا، یہاں تک کہ روشنی نظر آنے لگی۔ میں واپس اپنے گھر پہنچا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ صبح ہونے تک میرے حواس بحال نہیں ہوئے۔ میں نے فوراً گاؤں کے ایک بزرگ کو اپنی داستان سنائی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، بیٹا، وہ مکان ہمیشہ سے منحوس رہا ہے۔ تمہارے دادا نے وہاں جو کچھ دیکھا تھا وہ کبھی کسی کو نہیں بتایا، مگر تم نے وہ سب خود دیکھ لیا اور بچ کر آ گئے، یہ غنیمت ہے۔ میں لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ سایہ، وہ کیا تھا؟ اس بزرگ نے آنکھیں بند کر کے کہا، یہ سوال پوچھنے والے کبھی سکون نہیں پاتے، بس شکر کرو کہ تم واپس آ گئے ہو۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی اس مکان کا رخ نہیں کیا، مگر آج بھی کبھی کبھی راتوں کو جب سب کچھ خاموش ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے کانوں میں ابھی بھی وہی سرگوشی کر رہا ہو۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اور ہاں، میری ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔